اگر آپ نے قربانی کا جانور خرید لیا ہے یا خریدنے جا رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کی حفاظت کے لیے انتہائی اہم ہے۔ چند منٹ کی معلومات آپ یا آپ کے کسی عزیز کی جان بچانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے، کیونکہ کانگو وائرس پھیل رہا ہے جس کی اگر بروقت تشخیص نہ ہو تو بچنے کے چانسز صرف 10% رہ جاتے ہیں۔ کانگو وائرس کیا ہے، کیسے پھیلتا ہے اور عید الاضحیٰ کو آپ اس سے کیسے محفوظ بنا سکتے ہیں، یہ ہم آپ کو بتائیں گے آج کی آزاد منٹری میں۔ میں ہوں عادل عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد منٹری۔ 27 اپریل کو ہزروں سے تعلق رکھنے والے 51 سالہ محمد عمران کو اٹک کی ایک نجی اسپتال لایا گیا۔ مریض شدید بخار میں مبتلا تھا، منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ حالت مزید بگڑی تو کیس بے نظیر بھٹو اسپتال ریفر کیا گیا، لیکن 1 مئی کو مریض کی موت واقع ہو گئی۔ 17 مئی کو فتح جنگ کی 50 سالہ خیر خانم کو ایسی علامات کے ساتھ بے نظیر اسپتال لایا گیا، مگر وہ بھی جاں بر نہ ہو سکی۔ اس دوران اٹک ہی سے ایک اور مریض بے نظیر اسپتال لایا گیا۔ 19 مئی کو خیبر ٹیچنگ اسپتال پشاور میں مردان کا 18 سالہ نوجوان بھی جان کی بازی ہار گیا، جو مویشی پالنے کا کام کرتا تھا۔ اب اہم بات یہ ہے کہ ہلاک ہونے والے تینوں مریضوں میں وائرس کی تشخیص انتقال کے بعد ہوئی، کیونکہ کانگو کا ٹیسٹ پاکستان میں صرف 2 جگہوں پر ہوتا ہے، ایک نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اسلام آباد اور دوسرا آغا خان اسپتال کراچی۔ اور یہی وجہ ہے کہ کانگو وائرس کی تشخیص کے لیے ڈاکٹرز عام طور پر مریض کی میڈیکل ہسٹری اور علامات سے اندازہ لگاتے ہیں، جو کہ کبھی کبھی غلط بھی ہو سکتا ہے۔ دلچسپ حقیقت ہے کہ پاکستان میں کانگو وائرس کا پہلا کیس بھی راولپنڈی کے جنرل اسپتال میں سامنے آیا۔ قومی ادارہ صحت وہ واحد سرکاری سیکٹر میں فیسلٹی ہے جہاں پر کانگو وائرس کی تشخیص ہوتی ہے، مگر جب وہ تشخیص ہوتی ہے اس وقت تک مریض کی زندگی خطرے میں پڑ چکی ہوتی ہے۔ تمام صوبوں میں یہ فیسلٹی ہونی چاہیے، مگر کراچی کے آغا خان ہاسپٹل میں ظاہر وہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہے۔ دوسرا قومی ادارہ صحت اسلام آباد، وہاں پر نمونے پہنچنے تک مریض چل بستا ہے۔ ڈاکٹرز فلی ٹرینڈ نہیں ہیں اس بارے میں کہ انہیں پتہ چل سکے کہ یہ جو شدید ترین بخار ہے کیا یہ گردن توڑ بخار ہے یا کانگو فیور ہے۔ یہ بات ہے 1976 کی، جب ایک مریض سے 11 دوسرے لوگ انفیکٹ ہوئے، جس میں 3 کی موت واقع ہوئی۔ اس کے بعد ہر سال 2 سیزن میں کانگو وائرس کے کیسز سامنے آئے، ایک مارچ سے مئی اور پھر جولائی سے ستمبر۔ خاص کر عید الاضحیٰ کے وقت یہ واقعات مزید بڑھ جاتے ہیں، جس کی وجہ بڑے پیمانے پر جانوروں کی ترسیل ہے۔ کانگو وائرس کے پھیلاؤ کے اعتبار سے پاکستان ایشیا میں 4تھے نمبر پر آتا ہے۔ پاکستان میں پڑوسی ممالک سے امپورٹ ہو کے یا اسمگل ہو کے چھوٹے یا بڑے جانور آتے ہیں، مگر یہ جانور جو باہر سے آتے ہیں یہ کچھ جانور انفیکٹڈ ہوتے ہیں، اس میں ایک چچڑ ہوتا ہے، چچڑ سے کانگو وائرس پھیلتا ہے اور کانگو بخار ہوتا ہے جس سے اموات واقع ہوتی ہیں۔ اس کو چیک کرنے کے لیے لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ یا کوارنٹائن ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں تمام صوبوں میں۔ چاہیے یہ ہوتا ہے کہ ان کی ویکسینیشن کی جائیں، ٹیکے لگائے جائیں، حفاظتی تدابیر اختیار کی جائیں۔ یہ دیگر صوبوں کو منتقلی ہوتی ہے، نقل و حمل ہوتی ہے، پھر صوبوں سے اضلاع اور تحصیل سطح پر یہ چیزیں آتی ہیں۔ یا یہ سوال اٹھتا ہے کہ کانگو کا سیزن بھی جاری ہے اور عید الاضحیٰ بھی آنے والی ہے، تو کیا انتظامیہ نے کوئی تیاری کی ہے؟ اس کا جواب ہے کچھ بھی نہیں۔ اٹک میں جب 2 اموات ہوئیں تو اس وقت انتظامیہ جاگی اور یہاں سے جانوروں کی ترسیل پر پابندی لگائی گئی، لہذا کانگو وائرس کے علاج میں بروقت تشخیص کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ لیکن یہ کیسے ہوگا جب پورے ملک میں صرف 2 ہی جگہوں پر اس وائرس کا علاج دستیاب ہے؟ اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ ملکی ہاسپٹلز میں کانگو وائرس کے ہینڈل کرنے کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں ہے، نہ اکوپمنٹ اور نہ ہی ڈاکٹرز کی ٹریننگ۔ NIH کے ڈیٹا کے مطابق گزشتہ سال ملک میں کانگو وائرس سے 20 اموات ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک کراچی کا 28 سالہ میٹ سیلر تھا، جسے 30 اپریل کو سخت بخار کی حالت میں اسپتال لایا گیا۔ ڈاکٹرز نے ملیریا اور ڈینگی کے ٹیسٹ کیے جو نیگیٹو آئے، لیکن تب تک وہ مریض جان کی بازی ہار چکا تھا۔ یہ واضح مثال ہے کہ بروقت تشخیص یعنی کہ ڈائگنوسس اور ڈاکٹرز کی ٹریننگ کتنی امپورٹنٹ ہے۔ نہ ہی ہاسپٹلز میں فیسلٹیز ہیں، نہ ہی ڈاکٹرز یا طبی عملہ جو ہے وہ تربیت یافتہ ہے۔
اس کی وجہ سے قومی ادارہ صحت کو پورے پاکستان کے تمام ہاسپٹلس کی جو ڈاکٹرز ہیں، طبی عملہ ہے، میڈیسنز کا بالخصوص، یا ایمرجنسی کا جو عملہ ہے، یا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے جو ادارے ہیں، ان کے ڈاکٹرز کو، طبی عملے کو، ان کو تربیت دینا ہوگی تاکہ اس چیز کی روک تھام کی جا سکے۔ پاکستان میں کانگو وائرس کے مہلک ہونے کا اندازہ اس حقیقت سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا میں وائرس کا فرٹیلیٹی ریٹ کم سے کم 10% ہے اور زیادہ سے زیادہ 40% ہے۔ پاکستان ہائی اینڈ پر موجود ہے، یہاں سے 30 سے 40% مریض بچ نہیں پاتے۔ بے نظیر اسپتال کے ڈی ایم ایس ڈاکٹر جنید کے مطابق جس اسٹیج پر مریض اسپتال آتے ہیں وہاں بچاؤ کے چانسز بس 10% رہ جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو جان لیوا کانگو وائرس ہے، کیا اس کا کوئی تعلق جانوروں سے ہے؟ تو آپ کو لے چلتے ہیں 1944 کی صورتحال پر جہاں دوسری جنگ عظیم کے دوران کرائمیا میں بخار سے بڑے پیمانے پر روسی فوجیوں کی ہلاکت ہوئی، اس وقت پہلی بار سائنسدانوں نے وائرس کی نشاندہی کی۔ 1969 میں یہ وائرس بڑے پیمانے پر کانگو میں پایا گیا تو اسے کرائمیا کانگو فیور کا نام دیا گیا، جو متاثرہ جانوروں میں پلنے والے چیچڑ یا ٹک سے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے، اس لیے اسے ٹک بون بیماری بھی کہتے ہیں۔ ان جانوروں میں عام طور پر گائے، بھینس، بھیڑ، بکریاں شامل ہیں۔ پرندوں میں اس وائرس کے خلاف مزاحمت پائی جاتی ہے، لیکن شتر مرغ اس کی ایک ایکسیپشن ہے۔ کانگو وائرس ہے وہ فلائنگ برڈز میں تو بالکل جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ برڈز میں بالکل نہیں پایا جاتا، جیسے کہ گراؤنڈ برڈز ہیں ان میں یہ کافی ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے، اور یہ زمین پر زیادہ ہوتا ہے اور لائف سٹاک میں زیادہ ہوتا ہے، اور فلائنگ برڈز اس وجہ سے اس میں تھوڑے امیون رہ جاتے ہیں۔ جو ہمارے جانور ہیں ان میں آپ پوچھیں کہ اموات ہوتی ہیں یا نہیں، تو اموات دراصل کوئی بھی جو وائرل ڈیزیز ہے، وائرس کی وجہ سے کبھی بھی جاندار کی موت نہیں ہوتی۔ وائرس جو ہے وہ کسی بھی جاندار کے جسم کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے، اس کے بعد جو اس جسم کے اندر اپرچونسٹک بیکٹیریا ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو بیماریاں اس کو محسوس ہوتی ہیں، یا جیسے کہ آپ سمجھ لیں کہ بخار ہو گیا یا کچھ اور اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں، تو اس کی وجہ سے موت ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کانگو وائرس انسانوں میں کیسے منتقل ہوتا ہے؟ اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی بڑی وجہ متاثرہ جانوروں کے جسم میں موجود انفیکٹڈ ٹک، جس کے کاٹنے سے وائرس انسانوں میں منتقل ہو جاتا ہے۔ دوسری وجہ متاثرہ جانور کا خون یا گوشت انسانی جلد کے ساتھ رابطے میں آئے تو وائرس منتقل ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ متاثرہ جانور کا گوشت اچھی طرح پکا کر نہ کھائیں تو بھی وائرس ٹرانسفر ہونے کا امکان رہتا ہے۔ تیسری وجہ انسان سے انسان کو منتقل ہونا ہے۔ جب متاثرہ شخص کا خون، باڈی فلوئڈ یا آرگن سے کوئی دوسرا شخص رابطے میں آئے گا تو وائرس جلد کے ذریعے داخل ہو سکتا ہے۔ اسپتال میں میڈیکل آلات کی پراپر اسٹیرلائزیشن نہ ہونے سے بھی یہ ایک مریض سے دوسرے شخص کو منتقل ہو سکتا ہے۔ گزشتہ سال بلوچستان میں 12 ہیلتھ کیئر ورکرز ایسی بے احتیاطی کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں جن میں سے ایک ڈاکٹر کی موت بھی واقع ہوئی ہے۔ رسک فیکٹر کس کا زیادہ ہے؟ سب سے زیادہ رسک فیکٹر جانوروں کو پالنے والے کسان، مویشی، منڈیوں میں کام کرنے والے ورکرز، کسائی، ہیلتھ کیئر ورکرز اور متاثرہ جانوروں کو چھونے والے عام لوگ ہیں۔ جسم میں وائرس کی علامات کب ظاہر ہوتی ہیں؟ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ وائرس کس راستے سے جسم میں داخل ہوا ہے۔ ٹک بائٹ سے عام طور پر 3 سے 9 دنوں میں علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر وائرس متاثرہ جانور کے خون یا گوشت کو چھونے سے منتقل ہوا ہے تو علامات ظاہر ہونے میں 6 سے 13 دن لگ سکتے ہیں۔ علامات شروع ہونے میں اچانک بخار، سر درد، غنودگی، الٹی کا آنا، گلے میں سوزش، آنکھوں کا دکھنا اور پیٹ میں ورم وغیرہ یا درد شامل ہیں۔ اگر ایکسٹریم کیسز پہ جائیں تو ایکسٹریم کیسز میں منہ، ناک اور پیشاب میں خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ قومی ادارہ صحت اور دیگر اسپتالوں کے کچھ ڈاکٹرز سے ہماری بات ہوئی ہے۔ ان کے مطابق کانگو وائرس جو ہے وہ انسانی جسم میں 2 طریقے سے پھیلتا ہے۔ ایک جانور کے کھال میں چھپے ہوئے چچڑ کے ذریعے، یا جو انفیکٹڈ جانور کا گوشت ہے کوئی بھی سے ہاتھ لگاتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ وائرس انسانی جسم میں سرایت کر جاتا ہے۔ تو ان دونوں طریقوں سے جو وائرس ہے وہ ایک طرح کی علامات اس سے جنم لیتی ہیں، یعنی شدید بخار، متلی، جسم میں سر میں شدید درد ہوتا ہے، اور بہت زیادہ شدت اگر جس وائرس میں آ جائے تو اس میں یہ ہے کہ ناک سے خون کی الٹی، شدت کی وجہ سے موت واقع ہو سکتی ہے۔
اب آتے ہیں علاج اور احتیاطی تدابیر کی جانب۔ چونکہ اس وائرس کی کوئی ویکسینیشن دستیاب نہیں ہے، اس لیے ڈاکٹرز علامات کا علاج کرتے ہیں یا اینٹی وائرل ڈرگ سے ٹریٹ کرتے ہیں۔ ایکسٹریم سچویشن میں کلاٹنگ اور بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، جس سے جگر، گردے اور پھیپھڑے متاثر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے احتیاط ہی بچنے کا واحد طریقہ ہے۔ اہم احتیاطی تدابیر میں سر فہرست ٹک کنٹرول ہے۔ اگر ٹک انفیکٹڈ ہو جائے تو پورے لائف سائیکل میں انفیکٹڈ رہے گی۔ اس میں احتیاطی تدابیر برتنی چاہیے، اور میں آپ کو جو بتانا چاہوں گا وہ یہی ہے کہ کوشش کریں کہ آئیورمیکٹن جو کہ چچڑوں سے بچاؤ کے لیے انجیکشن یوز ہوتا ہے اس کو فریکوینٹلی یوز کریں۔ اس کے ساتھ آپ کے جانور اس جو چچڑ وغیرہ ہے اس سے محفوظ رہیں گے، اور اس میں آپ کو کانگو وائرس سے بھی آپ کے جانور کی بھی بچت رہے گی اور آپ کی بھی بچت رہے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ شیڈ وغیرہ میں آپ چونا وغیرہ ڈالیں، نیچے کوئی سپرے وغیرہ کریں جو چچڑوں سے بچاؤ کے لیے ملتی ہیں، اور جب آپ جائیں منڈی میں تو کوشش کریں کہ بند کپڑے پہن کر جائیں، شارٹس وغیرہ نہ پہنیں، اور اگر ٹراؤزر وغیرہ بھی پہنا ہے تو کوشش کریں اس کے اوپر جرابیں پہن لیں، کیونکہ یہ زمین سے ہوتا ہوا آپ کے جسم پر جا سکتا ہے۔ جانوروں کو چھونے سے پہلے جسم کا مکمل ڈھانپنا ضروری ہے۔ ٹک کاٹ نہ سکے ماسک کا استعمال کریں، انسیکٹ ریپیلنٹ لگائیں، جانوروں کو ذبح کرتے اور گوشت بناتے وقت گلوز کا استعمال کریں۔ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی کے بعد صابن سے ہاتھ ضرور دھوئیں۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ متاثرہ جانور میں کوئی علامات ظاہر نہیں ہوتی، اس کے لیے تمام مویشیوں کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہی ضروری ہے۔